الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انتا، تو رہ، وزوجکا، اور تیری بیوی رہے، الجنت، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں اس جنت سے حیث شئتما، جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ، وَكُلَا کا معنی تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت سے، رغدن رچتا بستا، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا اور مت قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، شجرہ درخت کو کہتے ہیں، اور اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اگر ایسا کیا، درخت کے قریب گئے، تو پھر اللہ نے تنبیہ کی، پھر تم نادانوں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں، اللہ نے اس آیت میں فرمایا، یا آدم، اے آدم، تو رہ اور تیری بیوی رہے، حالانکہ بیوی تو ابھی آئی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کی بیوی بنا دی تھی۔ اب وہ حضرت حوا جو حضرت آدم کی بیوی ہے، ہماری اماں ہیں، وہ کہاں سے آئی تھی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی ایک جان سے اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ حضرت آدم سے ہی اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا تھا۔ اب وہ کیسے پیدا کیا؟ یہ جس طرح آج کل بڑے بڑے آپریشن ہوتے، چھوٹا معمولی مسئلہ ہو تو وہ حالت ہوش میں وہ جس طرح بیدار ہوتے کر لیتے ہیں، اگر کوئی بڑا آپریشن ہو تو پھر اسے سلا دیا جاتا ہے، نیند سلا دیا جاتا ہے، بے ہوش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بالکل اللہ نے ایسے نیند میں سلا دیا، اللہ نے بائیں جانب سے حضرت حوا کو پسلیوں سے پیدا کر دی۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، دیکھا خون میرا ہے، گوشت میرا ہے، ساتھ بیٹھی ہیں بھی، یہ کون ہے؟ پتہ کیا تو پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں آپ کی عورت۔ جی آپ کس لیے؟ جی آپ کی ساتھ مانوسیت کے لیے، آپ کی وحشت کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ آپ سکون حاصل کریں، اس لیے۔ اب فرشتوں نے اس موقع پہ پھر حضرت آدم کا امتحان لیا، بھئی اس سے پوچھتے ہیں، یہ تو عورت نہیں، اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں، اس کو جو ہر چیز کا پتہ ہے۔ آئے بھئی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میری بیوی ہے۔ جی کیا ہے اس کا نام؟ انہوں نے کہا اس کا نام ہے حوا۔ حوا کیوں؟ فرمایا اسے اللہ نے زندہ سے پیدا کیا نا، اس لیے اس کا نام ہے حوا۔ حی زندہ کو کہتے ہیں، اللہ نے اسے زندہ سے پیدا کیا، اس لیے اس کا نام ہے حوا۔ تو فرشتے اس موقع پر بھی لاجواب ہو گئے، حضرت آدم کی فضیلت کو تسلیم کر گئے۔ واقعی ان کے پاس جو ہے اللہ نے جو علم دیا ان کو پتہ ہے۔ حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے، بائیں جانب یہ ہوتی ہے پسلی سے۔ بعض علماء نے فرمایا یہ اس لیے بھی بائیں جانب سے پیدا کیا، بائیں جانب دل ہوتا ہے تاکہ دل کے ساتھ بیوی کا تعلق رہے۔ یہ چیز ہی ایسی ہے، دل کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کی مانند ہے۔ اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، صاف ظاہر ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اس کے ٹیڑھے پن کے ہوتے ہوئے ہم اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ یہ ٹیڑھی ہے تو پسلی ہے، ٹیڑھی نہیں تو پسلی نہیں۔ اسی طرح کوئی، میرے نبی نے فرمایا اس کو اگر کوئی سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا توڑ بیٹھے گا۔ اس کے ٹیڑھے پن میں ہی اس کا حسن ہے۔ بعض حضرات اس سے یہ لے لیتے جی عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی تو ٹیڑھی رونی ہے، ٹیڑھی یہ مطلب نہیں بھائی۔ جس طرح اب ہم پسلی کو تانے مینے شروع کر دیں، یہ تو ٹیڑھی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، یہ خراب ہے، بھائی پسلی ہے ٹیڑھی، اسی کا نام ہی تو پسلی ہے۔ عورت میں اللہ نے جو اس کو پسلی بنایا ہے، ٹیڑھی پسلی کی مانند قرار دیا ہے، اس پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کا ٹیڑھا پن میں ہی اس کا حسن ہے، اسی کے ہوتے ہوئے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہاں اگر اس کو بالکل آزاد چھوڑ دیں گے پھر خراب کر بیٹھیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا اے آدم تو رہ اور تیری بیوی رہے۔ اب بیوی حضرت حوا اس دنیا پہ تشریف لے آئیں، اللہ نے حضرت آدم کی بائیں جانب پسلی سے پیدا کیا، اب حضرت حوا بھی ساتھ ہیں۔
اب اللہ نے حضرت حوا اور حضرت آدم کو فرمایا تو اور تیری بیوی. اب لوگ مسئلہ چلا لیتے جی حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اللہ نے پڑھایا تھا، کس نے پڑھایا تھا؟ بھائی نکاح تو اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے حکم سے وہ عورت ہماری بیوی بن جائے، ہمارے لیے حلال ہو جائے. اب نکاح پڑھتے ہیں جس طرح شریعت کا حکم ہے جی ایجاب و قبول ہو جائے، خطبہ بے شک نہ بھی ہو، عورت ایجاب کر لے یا مرد ایجاب کر لے، میں نے آپ سے نکاح کیا، عورت کہتی ہے میں نے قبول کر لیا، اسی کا نام نکاح ہے، دو گواہ سننے والے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے جو شریعت میں حکم دے. جب اللہ خود کہہ دے تو اور تیری بیوی، اب نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پھپھی زاد بہن ہے حضرت زینب بنت جحش. میرے نبی کی دو بیویاں تھیں زینب نام کی، حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما. اور میرے نبی کی حیات مبارکہ میں دو بیویوں کا انتقال ہو گیا تھا، ایک حضرت خدیجہ کا، ایک حضرت زینب بنت خزیمہ کا. حضرت زینب بنت خزیمہ میرے نبی کے عقد میں حرم میں صرف 3 ماہ رہی تھی، فوت ہو گئی. اور حضرت خدیجہ تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ 25 سال میرے نبی کے ساتھ رہی. اب حضرت زینب بنت جحش جو میرے نبی کی پھپھی زاد بہن ہیں، جن سے پہلے میرے نبی نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارث سے کیا تھا، جو میرے نبی کے متبنہ تھے، آزاد کردہ غلام تھے. ان سے بن آئی، انہوں نے طلاق دے دی. فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، پھر اللہ نے فرمایا ہم نے محبوب آپ کا نکاح اس زینب سے کر دیا. اللہ نے آسمانوں پہ کر دیا. پہلے میرے نبی نے حضرت زینب بنت جحش کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت زینب نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں، لیکن میں استخارہ کروں گی. استخارہ کی تو میرے نبی نے تعلیم دی ہے، جو بھی کام کرنا ہو استخارہ کر لیا کرو. صحابہ فرماتے ہیں حضور استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن سکھاتے ہیں ہر معاملے میں. اور استخارے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، استخارے کی دعا ہے وہ پڑھے، اور پھر 7 دن یوں عمل کرے، اس عمل کو بار بار کرے تو اللہ تعالیٰ ایک جانب ہمیں لگا دیں گے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، دل ایک جانب ہو جائے گا. بعض حضرات سے اس سے یہ لے لیتے ہیں جی ہمیں تو خواب آئے گا میں یہ کر رہا ہوں. خواب نہیں آنا ہوتا، بس دل ایک جانب ہو جاتا ہے. متوجہ. اب حضرت زینب نے فرمایا حضور میں استخارہ کروں گی، لیکن جیسے ہی اللہ نے یہ آیت اتاری حضور تو ان کے گھر تشریف لے گئے. حضرت زینب نے عرض کیا حضور آپ تو بغیر بتائے آپ ہوں. حضور نے فرمایا اللہ نے آپ کا نکاح میرے ساتھ آسمانوں پہ کر دیا، نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اماں اپنی دوسری جو سوکنیں تھی ان سے فخریہ انداز میں کہتی تھی تمہارا نکاح ہوا تو زمین پہ ہوا پڑھایا، میرا نکاح تو اللہ نے آسمانوں پہ کر دیا. اب جب اللہ نے کر دیا تو پھر نکاح کی کیا ضرورت، اللہ نے خود کہہ دیا. ایسے ہی حضرت آدم کو جب اللہ نے فرمایا اے آدم تو رہے اور تیری بیوی، جب بیوی کہہ دیا پھر نکاح کی ضرورت نہیں، وہ بیوی بن گئی. بیوی ہوتی اللہ کے حکم سے، اللہ نے خود کہہ دیا اے آدم تو رہے اور تیری بیوی رہے جنت میں. اب جنت سے لوگ باتیں نکالتے جی جنت کون سی تھی. بعض ملحدین نے یہ کہا جی اردن کے اندر جو جنت ہے نا بنائی جی یہ جنت تھی، یہ فلاں جنت تھی، یہ زمین پہ جنت تھی، زمین پہ ایک باغ تھا وہیں پہ رکھا گیا تھا. نہیں ایسی بات نہیں، اللہ نے اسی جنت میں رکھا جو جنت ہم مرنے کے بعد انشاءاللہ عالم حشر عالم آخرت کے بعد جائیں گے، وہی جنت. باقی رہی یہ بات جی جنت میں تو تکلیف ہوتی نہیں، جنت میں جب چلا جائے تو نکلتا نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف بھی پہنچی، حضرت آدم کو جنت سے نکالا بھی گیا، پھر یہ وہ جنت تو نہیں بھائی. یہ جس جنت کے بارے میں یہ آیا نا کہ جنت میں تکلیف نہیں، جنت میں ہر قسم کی عیش ہے، آرام ہے، تکلیف کوئی نہیں، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، یہ تب ہے عالم آخرت کے بعد ہے. پہلے اس جنت کے متعلق یہ حکم نہیں. میرے نبی معراج پہ تشریف لے گئے نا، سارے مانتے ہیں نا حضور جنت میں گئے، سارے مانتے ہیں نا، پھر حضور نہیں واپس آ گئے. کیوں؟ عالم آخرت کے بعد جب جائیں گے پھر کوئی نہیں نکلے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام بھی بالکل اسی طرح عالم آخرت سے پہلے کے چونکہ واقعات ہیں. حضرت آدم تشریف لے کے جنت میں، آپ جنت میں رہے تو اللہ نے فرمایا اے آدم تو رہے اور تیری بیوی رہے جنت میں. اب اللہ نے کھلم کھلا چھوٹ دے دی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہو مزوں سے کھاؤ پیو. ایش جنت ہے ہی عیش کی جگہ، جنت ہے ہی آرام کی جگہ. ہاں اللہ نے یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، بلکہ تقربا کا لفظ فرمایا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. اس درخت سے روک دیا اللہ نے، کوئی اشارہ کر دیا جس درخت کی جانب، یہ اشارے کے لیے آتا ہے ہاذہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب حضرت آدم علیہ السلام
کافی عرصہ رہے، بعض کہتے ہیں جی عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، لیکن وہ جنت کا وقت ہے، وہ تو اتنا بڑا وقت، بعض 130 سال کا اندازہ لگاتے ہیں، اتنا عرصہ رہے۔ اب شیطان جس کی وجہ سے دھتکارا گیا ہو، مردود ٹھہرایا گیا ہو، بدبخت ٹھہرا دیا گیا ہو، ظالم کو تو چین نہ آتا تھا کہ کسی طرح ان کو ورغلاؤں، گمراہ کروں۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، آ گیا حضرت آدم اور حوا کے پاس، قسمیں آ کے کہیں، وقاسمہما، ان کے سامنے قسمیں کہیں، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، یوں اس طرح کرو، اس درخت کو کھاؤ۔ اور ان کو سمجھانے لگ گیا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اللہ نے اس لیے تمہیں منع کیا ہے کہ تم دو فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے۔ یہ جو درخت ہے یہ شجرۃ الخلد ہے، جو کھا لیتا ہے ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ان کو طرح طرح کی پٹیاں پڑھائیں، سکھائیں، دل میں وسوسے ڈالے۔ حضرت حوا علیہ السلام انہوں نے بھی حضرت آدم کو کہہ دیا بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے اگر حضرت حوا خیانت نہ کرتی تو دنیا کی کوئی بھی عورت کبھی اپنے مرد کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ اب حضرت حوا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھی اس درخت کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ نے تو احتیاط اتنی بتائی، اصل میں تو یہ تھا کہ کھانا نہیں، اتنا کہہ دیتے کہ اس کو کھانا نہیں، اللہ نے فرمایا کہ قریب ہی نہیں جانا، جب قریب جاؤ گے تو کھا بیٹھو گے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی نہیں جانا، اگر تھوڑا سا قریب ہوئے ہو جائے گا گناہ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا، یہ بھی علماء نے مسئلہ چلا لیا جی ہے کون سا درخت، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید عبرت کی کتاب ہے، سمجھنے کے لیے، عبرت کے لیے۔ ہم ان باتوں سے اور کئی سبق نکال سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، ہم سوچیں کہ ہم کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، اپنا اعزاز سمجھیں اور پھر اس اعزاز پر پورا اتریں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کیوں گیا تھا، یہ سوچیں ذرا، کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کا خیال نہ کیا، ان سے غلطی ہو گئی، وہ یہ کھا بیٹھے، اس درخت کے قریب پہنچ گئے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے جنت سے نکالا اور پھر جنت میں جانے کے راستے میرے رب نے بتا دیے، ہم ان راستوں کے پیچھے لگے۔ اور پھر حضرت آدم سے جیسے ہی غلطی ہوئی، حضرت آدم نے کس طرح آہ و زارو کی اور کس طرح رب کے سامنے گڑ گڑائے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی انسان ہیں، غلطی ہو جائے، کوئی جس سے اللہ نے منع کیا کر بیٹھیں تو پھر ہم بھی اسی طرح حضرت آدم کی طرح آہ و زاری کریں، عاجزی کریں، گڑ گڑائیں۔ 300 سال تک وہ روتے رہے، شیطان کی طرح نہ بنے۔ شیطان جیسے ہی اس سے غلطی ہوئی اکھڑ گیا، تکبر کیا، حسد کیا، دلائل دینے لگ گیا۔ دونوں پہلے میرے رب نے سامنے رکھ دیے، شیطان کی طرح کریں گے ہم بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، حضرت آدم کی طرح اللہ سے منت کر لیں گے، آہوزاری کر لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے یہاں درخت کا ذکر نہیں کیا کہ درخت کون سا تھا، محسرین نے کہا جی انجیر کا درخت، کھجور کا درخت، گندم کا درخت، پھر اکثر حضرات گندم کا کہتے ہیں، پھر بعض نے کہا گندم کا تو ایک پودا ہوتا ہے، درخت تو ہوتا نہیں۔ پھر اس پر مفسرین نے کہا، امام ابو داود کہتے ہیں میں نے اتنا بڑا سنگترا دیکھا، اس کے 2 حصے کر کے بڑی مشکل سے اسے اونٹ پہ لادا گیا۔ جب دنیا پہ اتنے بڑے بڑے سنگترے ہو سکتے ہیں، امام ابو داود نے کہا میں نے 10 بالشت لمبا کھیرا بھی دیکھا، اتنے بڑے بڑے اگر زمین پہ یہ پھل ہو سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، جب برکتیں زمین لوٹائے گی، انار اتنا بڑا ہوگا، فرمایا اس کے آٹے دانے کا اتنا بڑا خیمہ لگے گا، 10-20 آدمی اس کے نیچے رہ سکیں گے۔ جب دنیا پہ اتنے بڑے بڑے، تو وہ تو جنت کا درخت ہے، جنت کا پودا ہے، پودا درخت کی مانند ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں تو فرمایا انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایسے ہے ایک دانے سے 7 والیاں نکلیں، پھر اس ہر بالی سے 100 دانے، ایک دانے سے 700 دانے۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے، آخرت کے پودے کی تو ہم کیا ہی بات۔ تو فرمایا یہ گندم کا درخت تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا، آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو پھر آپ قصوروار ہوں گے، قصوروار ہوں گے۔ شیطان تو پیچھے لگ گیا تھا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ سے انشاءاللہ کل کے درس میں، اور انبیاء کی عصمت کے متعلق بھی انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔